10 میٹر کہہ کر کے بیچا، اور ہر میٹر 1 درہم میں، وہ کپڑا 10.5 میٹر نکلا، تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ 10 روپے میں 10 درہم میں لے لے گا، اور اس کو اختیار بھی نہیں ہے۔ وہ فی الوجہ ثانی، اور دوسری صورت میں نے 10 میٹر کہہ کر بیچا، اور ہر میٹر جو ہے 1 درہم میں، اور 9.5 میٹر نکلا، کہتے ہیں اور دوسری صورت میں یا خذہ بتسعہ، 9 روپے میں 9 درہم میں لے گا، انشاء اگر چاہے تو 9 درہم میں لے لے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ ہر میٹر جو ہے 1 درہم میں کہا، تو 9 میٹر ہے تو 9 میٹر، اور جو زائد ہے تو زائد کی قیمت نہیں ہے۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی صورت میں کہ یا خذہ بأحد عشر، کہ 10.5 میٹر نکلا تو 11 درہم دے کے لے اگر چاہے وہ، اور دوسری صورت میں جو ہے وہ 9.5 نکلا تو 10 درہم دے کر کے لے، یعنی ہر صورت میں جو ہے آدھے درہم زیادہ دے گا۔ 9.5 اگر میٹر کپڑا نکلے تو 10 درہم پورا دے گا، اور 10.5 درہم اگر نکلے تو 11 درہم، آدھا درہم دے کر کے پھٹ کر نہیں دے گا بلکہ پورا کر کے لے گا، اور اگر چاہے تو لے لے۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ایک دم برابر کے قائل ہیں، جب 1 درہم میں 1 میٹر تو 9.5 میٹر نکلے تو 9.5 درہم دے گا، 10.5 درہم نکلے 10.5 میٹر نکلے تو 10.5 درہم۔ اب آپ پھر سے سنیں، امام محمد فرماتے ہیں کہ کپڑا جتنا ہوگا اسی کے اعتبار سے ثمن بھی رہے گا۔ 9 میٹر نکلے گا تو 9 درہم، 9.5 نکلے تو 9.5، اور 10.5 درہم نکلا تو 10.5 میٹر نکلا تو 10.5 درہم۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ یہ 1.5 کو چھوڑ دیں گے، پورا لیں گے۔ آج حکومت کے ہاں بھی ہے کہ مالی لین دین میں اگر جو ہے 50 پیسے سے کم ہے تو وہ مائنس ہو جاتا ہے، 50 پیسے سے زیادہ ہو تو پورا کرتے ہیں۔ مثلا کوئی بھی چیز ہے 9 روپے 60 پیسے ہو رہے ہیں تو پورا 10 روپیہ لیں گے، اور 9 روپیہ 25 پیسے ہو رہے ہیں تو چونکہ اب 25 کا رواج نہیں تو پورے 9 روپیہ لیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ 9.5 میٹر ہو تو 10 روپیہ 10 درہم، اور اگر 10.5 درہم ہو تو 11 درہم۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر 10.5 درہم نکلا تو 10 درہم میں لے گا، اور 9 درہم جو ہے 9.5 میٹر ملا تو 9 جو ہے درہم میں لے گا اگر وہ چاہے۔ اب ہر ایک جو ہے مجتہد کی دلیل۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ پہلی صورت میں وہ 10 میں لے گا اگر چاہے، اور دوسری صورت میں جب کپڑا 9.5 میٹر میں ہو تو 9.5 درہم لے گا، اور اسے اختیار ہوگا۔ کیوں؟ لأن من ضرورت مقابلت الذراع بالدرہم، تو مقابلت نصف ہی بنصف ہی، کیونکہ جب اس نے یہ کہہ دیا کہ ہر ذرا 1 درہم میں، تو پورے ذرا کی مقابل پورا ذرا ہوگا، اور نصف ذرا کے مقابل میں نصف درہم۔ فیجری علیہ حکمہ، تو یہاں اس کا حکم جاری ہوگا۔ تو 10.5 اگر 10 میٹر کپڑا ہو 10 ذرا ہو تو 10 روپے درہم، 10.5 ہو تو 10.5 درہم۔ امام ابو یوسف فرماتے انہو لما افردہ کل ذرائن بے بدلن، کہ جب اس نے ہر ذرا کی الگ الگ قیمت بیان کر دیا، یہ کپڑا جو ہے 10 میٹر ہے اور ہر میٹر 1 درہم میں، تو نزل کل ذرائن بے منزلت ثوب علیحدہ، تو ہر کپڑا گویا ہر میٹر الگ الگ کپڑے کے درجے میں ہو گئے، تو 9 میٹر 9 کپڑا ہو گیا، آدھا میٹر وہ بھی 1 کپڑا ہو گیا، کہ ہر کپڑا جو ہے ہر میٹر ہے 1 کپڑے کے درجے میں رکھ دیا گیا۔ وقد انتقص، اور ایک جو ہے کپڑا کم ہے تو وہ بھی پورے 1 درجے میں ہوگا۔ امام اعظم فرماتے ہیں ان الذرا وصف فی الاصل، کہ ذرا تو اصل میں یہ وصف ہے، اور کہ بھائی ذرا کہتے طول عرض کو، تو یہ تو اصل ہے، اور جو کپڑا ہے وہ مقدار ہے، ذرا یہاں مقدار نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ذرا یہ تو وصف ہے اصل میں، وانما اخذ حکم المقدار بالشرط، لیکن یہاں جو ہے ذرا یہ اصل کا حکم لے لے گا شرط کی، جیسے کہ یہ کپڑا میں نے بیچا اس شرط کے ساتھ کہ یہ 10 میٹر ہے، یہ 10 میٹر کپڑے ہم نے فروخت کیے، تو یہ میٹر اگرچہ عرض ہے لہٰذا ہر ایک کی قیمت الگ الگ بیان کر دیا، تو یہ اصل ہے۔ اور وہ مقید بالذرا، تو اب کپڑا جو ہے مقید ہے ذرا کے ساتھ، وَإِنْدَ عَدَمِهِ عَادَ الْحُكْمُ إِلَى الْأَصْلِ، تو جب وہ
شرط معدوم ہو تو حکم جو ہے اصل کی طرف لوٹ آئے گا۔ اب جو ہے وکیلا فل کرباس الذی لا تفاوت جوانبہ لا یطیب للمشتری ما زاد علی المشروط لأنہ بمنزلۃ الموزون۔ اور ایک قول یہ ہے کہ وہ کپڑا کہ جس کے چاروں طرف میں کوئی تفاوت نہیں ہوتا۔ اصل میں کچھ کپڑے بالکل پلین ہوتے ہیں، جیسے آج کل گرمی کے ہوتے ہیں، سب یکساں ہوتے ہیں، ان میں نیچے سے لیں اوپر سے لیں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور کچھ کپڑوں میں فرق ہوتا ہے، مثلاً کہ کپڑے میں کشیدہ کاری ہو تو ایک طرف جو ہے زیادہ ڈیزائن بنی ہو، زری ہو، اور ایک طرف بالکل سادہ ہو، تو یہ نزاع کا سبب ہوگا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ وہ کپڑا صوتی کپڑا جس کے کسی بھی طرف میں کوئی تفاوت نہ ہو تو یہ ذاتی مشتری کے لیے جائز نہیں۔ مثلاً 10.5 گز کپڑا نکلے اور 10 میٹر کہہ کے لیا ہو تو آدھا میٹر پھاڑ کر کے دے دے، لأنہ بمنزلۃ الموزون، کیونکہ یہ موزون کے جو ہے درجے میں ہے، حیث لا یضرہ الفصل، کیونکہ جدا کرنا اس کے لیے حرج نہیں۔ مثلاً یہ کہا کہ یہ گیہوں ہم نے آپ کے ہاتھ فروخت کیا، یہ 10 کلو ہے، 1 کلو 20 روپے میں، 200 روپے آپ ہمیں دے دیجئے۔ 200 میں آپ نے خرید لیا، اور جب آپ نے وزن کیا تو وہ 12 کلو نکلا، تو آپ کے لیے 10 ہی کلو حلال ہے، 2 کلو حلال نہیں، کیونکہ 10 کلو اس نے فروخت کیا ہے 20 روپے کلو کہہ کر کے، تو 2 کلو گیہوں آپ وزن کر کے دے دیں تو، اور 2 کلو گیہوں اس کو جدا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور لیکن کپڑا اگر جو ہے وہ تھان چکن کا ہو اور آدھا میٹر اگر پھاڑ کے دے دیں اور اسی کنارے ہی جو ہے اس میں ڈیزائن بنی ہو تو کپڑے کی ڈیزائن جو ہے خراب ہو جائے گی، تو وہاں تو بہرحال بچانا ہے آپ کو۔ لیکن اب جو ہے پلاسٹر جو ہے نہیں کہ اس کو بچانا ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، تو فرماتے ہیں کہ ہاں، اور اگر جو ہے یہ کپڑا چکن کا ہو اور جو زائد ہے اسی میں جو ہے ڈیزائن وغیرہ بنی ہو تو اس کو اگر پھاڑ کے دے دیں پھر جو ہے کپڑا ہی بیکار ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں وہ کپڑا کہ جس کے اطراف میں کوئی فرق نہ ہو تو مشتری کے لیے ذاتی جائز نہیں، جب وہاں کہ جو مشروط پر زائد ہو، کیوں؟ لأنہ بمنزلۃ الموزون، کیونکہ یہ موزون یعنی وزنی چیز کے مقابل کے درجے میں ہے، حیث لا یضرہ الفصل، کیونکہ زائد کپڑا جدا کرنے میں کوئی نقصان نہیں۔ وعلی ھذا قالوا یجوز بیع الذراع منہ، کہتے ہیں اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کی ایک ذرا کی بیع جائز نہیں۔ آج آپ جو ہے دکان پہ جائیں اور کپڑا خریدنا ہو، بتائیں گے کہ 1 میٹر 100 روپے میں ہے، تو آپ 1 میٹر لیں، آدھا میٹر لیں، 1.25 میٹر لیں، وہ پھاڑ کر کے دے دیتے ہیں، کوئی ذرا سا بھی تعارض نہیں کرتے، انکار نہیں کرتے۔ لیکن اگر وہ جو ہے چکن کا ہو تو پھر جو ہے ایک کرتے سے کم پھاڑ کر کے وہ دیں گے ہی نہیں، کیونکہ ان کا پورا سر خراب ہو جائے گا۔